بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کے علوم حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کرواتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقہ کار کو ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن علوم کو سمجھیں گے، قرآن کلمات کو سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھنے والے بنیں گے، محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے والے بنیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے لفظ مبین۔ لفظ مبین سورہ یاسین میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ، خاص گنتی کے ساتھ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لفظ مبین سورہ یاسین میں کتنی بار آیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں لفظ مبین کتنی بار آیا ہے۔ لفظ مبین کے معنی ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا، کھلا ہونا کسی چیز کا۔ تو یہ مبین وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب مبین، واضح کتاب، کھلی کتاب، عدو مبین، واضح دشمن، کھلا دشمن، ظاہری دشمن، ضلال مبین، کھلی گمراہی، نذیر مبین، کھلا تنبیہ کرنے والا۔ تو یہ صفت ہوتی ہے کسی بھی اسم کی جو استعمال کی جاتی ہے اسم کے ساتھ۔ تو سورہ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کتنی بار آیا ہے۔ سورہ یاسین نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 36ویں صورت ہے، 36 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے ساتھ بعد، اور اس کی کل آیات 83 ہیں۔ اس کی کل آیات 83 ہیں۔ تو لفظ مبین سب سے پہلے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح میں محفوظ کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ تو یہاں پر امام کے ساتھ، امام کا مطلب کتاب یعنی لوح محفوظ، اور اس کے ساتھ لفظ آیا ہے مبین یعنی واضح کتاب میں ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ سورہ یاسین کی دوسرے نمبر کی جو آیت جس میں مبین آیا ہے وہ اس طرح سے ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے، یعنی واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت جس میں مبین آیا ہے یہ آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک تب میں صریح گمراہی میں ہوں گا۔ تو یہاں مبین صریح کے معنی میں آیا ہے، صریح گمراہی، ضلال مبین یعنی صریح گمراہی۔ چوتھے نمبر پر آنے والی آیت میں ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو یہاں بھی صاف کے معنی میں، واضح گمراہی کے معنی میں آیا ہے۔ پانچویں آیت ہے أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، یعنی کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔
اب آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 69 یا 69. فرمائے کہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے. اور آخری آیت ہے 7ویں نمبر کی آیت ہے. فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے مٹی کے ایک قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا ہے. تو یہاں بھی مبین کے معنی کھلم کھلا، واضح دشمن، واضح جھگڑالو، واضح جھگڑا کرنے والا دشمن. تو ان 7 مبینوں کی ایک خاص ترتیب ہے جو سورہ یاسین میں آئی ہے. حکمت کے ساتھ اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کے اندر بڑے سارے حکمت کے موتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان موتیوں کو ڈھونڈنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.